بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیند کیوں نہیں آتی، نیند نہ آنے کی کیا وجوہات ہے اور نیند کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی نیند کی گولیوں سے آزادی مل سکے اور آپ کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دوا پڑھنے سے، اس آیات کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پیاری نیند آئے گی۔ چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے نیند بہت ہی ضروری ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے مزاج پر خوشگوار اثرات ڈالتی ہے بلکہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ مناسب دورانیے تک سونا وزن، ذہن اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پر مکمل طور پر سکون نیند لینے سے قاصر ہیں تو آپ کو بہت سی طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض دماغی مسائل جیسے کہ چڑچڑاپن بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ نیند نہ آنے کی وجوہات مختلف ہوتی ہے اور اس کے اثرات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، نیند نہ آنے کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی مصروفیت میں تبدیلی جیسے کہ کام کا شیڈول وغیرہ، صحت مندانہ خوراک کھانے کے دوران اسنیکس کا زیادہ استعمال، رات کو دیر تک لیپ ٹاپ یا موبائل فون استعمال کرنا، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور اضطراب وغیرہ، الکحل، نیکوٹین اور کیفین کا زیادہ استعمال، موسمی حالات، شور۔ نیند نہ آنے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وجہ کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ محترم ناظرین، جتنا جاننا اس بیماری سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیند نہ آنا مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ نیند کی کمی کے باعث صحت پر اثرات۔ نیند کی کمی یا نیند کے نہ آنے سے آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری۔ نیند کی کمی سب سے پہلے آنکھوں کی بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ مناسب نیند نہ لینے سے دھندلاپن اور ایک کے بجائے دو نظر آنا جیسے کہ مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ وقت آپ جاگتے ہیں اتنا ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے، جبکہ وہم لاحق ہونے کے اخرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سر درد۔ تحقیقات سے ابھی یہ تو واضح نہیں ہو سکا کہ نیند کی کمی کی وجہ سے سر درد کیوں لاحق ہوتا ہے، مگر محترم ناظرین، یہ بات یقینی ہے کہ نیند کی کمی سر درد کا باعث ضرور بنتی ہے۔ نیند نہ لینے کی وجہ سے آدھے سر کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ خراٹے لینے والے میں 36 سے 58% تک افراد صبح سر درد کا شکار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، چڑچڑاپن۔ نیند کی کمی کی وجہ سے عام طور پر جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے اور چڑچڑے پن میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق نیند کے متاثر ہونے کی وجہ سے منفی جذبات بڑھ جاتے ہیں، جس سے روزمرہ اور خاص طور پر دفتری کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ موٹاپا۔ کم نیند لینے کی صورت میں جسم میں موجود ہارمونز کا توازن بگڑنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور زیادہ کیلوریز والی غذائیں کھانے کا دل چاہتا ہے، جبکہ بھوک کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کیلوریز کھانے کی صورت میں وزن تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہر وقت تھکاوٹ کا احساس بھی رہتا ہے۔ توجہ کی صلاحیت میں کمی اور مکمل طور پر سکون نیند نہ لینے کی وجہ سے بڑھتے یا سنتے ہوئے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر ہوشیار اور چوکنار رہنا چاہتے ہیں تو مکمل نیند لیں، ورنہ سارا دن ذہنی غنودگی طاری رہ سکتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف سرگرمیاں انجام دیتی ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل کی بیماریاں۔ ایسے افراد جو صرف 4 گھنٹے تک سوتے ہیں ان کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جبکہ جسم میں ایسے محترم ناظرین پروٹین کا ذخیرہ ہونے لگتا ہے جو دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ انفیکشن۔ جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے میں نیند بہت ہی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ مکمل نیند لے رہے ہیں تو زخم پر جلد انفیکشن نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نیند کی کمی کا
شکار ہیں تو جراثیم آسانی کے ساتھ زخم پر انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ ذیابیطس ہمارے جسم نیند کے دوران میٹابولزم میں آنے والی خرابیوں کو دور دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس زیادہ وقت جاگنے کی وجہ سے محترم ناظرین اس صورت میں انسولین کی حساسیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس ٹائپ 2 لاحق ہو سکتی ہے۔ نیند میں اضافے کی مدد سے ذیابیطس کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ نامکمل نیند ان بیماریوں کے خطرات بڑھا دیتی ہے۔ آئیں اب اس دوا کی بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو نیند کی گولیاں بھی چھوٹ جائیں گی۔ محترم ناظرین، جب نیند کی گولیاں انسان کھاتا ہے تو اس میں نشہ موجود ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں اور حلال بھی نہیں، جس کی وجہ سے جسم میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیں اب آپ کو وہ دوائیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی اور گولیاں بھی چھوٹ جائیں گی۔ جب سونے لگیں اور نیند نہ آئے تو یہ پڑھیں: اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی القیوم وانت حی القیوم وانت حی القیوم لا تأخذک سینۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانعمی عینی۔ ترجمہ: اے اللہ، ستارے چھپ گئے، آنکھوں نے آرام کر لیا اور تو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، اس رات کو مجھے آرام دے اور میری آنکھوں کو سلا دے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔